دنیا سے محبت، کتنی محبت، اے مسلمانوں اتنی محبت ہمیں اور آپ کو دنیا سے کیوں ہے؟ اس دنیا نے آج تک کسی کے ساتھ وفا نہ کی، ہمارے ساتھ یہ دنیا کیا وفا کرے گی؟ اگر وفا ہی کرنا ہوتا، اگر یہ دنیا وفا کرتی تو محمد رسول اللہ کے ساتھ وفا کرتی، لیکن میرے بھائیوں محمد رسول اللہ نے بھی دنیا کو چھوڑا۔ جاؤ مدینہ کی اس سرزمین کے اوپر جاؤ اور ذرا دیکھو محمد رسول اللہ کی قبر آج بھی مدینہ مسجد نبوی سے متصل آپ کی قبر موجود ہے۔ میرے بھائیوں اس دنیا نے جب محمد رسول اللہ کو نہیں بخشا، جب اس دنیا نے محمد رسول اللہ کے ساتھ وفا نہ کی، تو آئی جیا جوری کے مسلمانوں اور جھارکھنڈ کے مسلمانوں ذرا یہ بتاؤ یہ دنیا ہمارے ساتھ کیا وفا کرے گی؟ آج نہیں تو کل ہمیں بھی دنیا سے تو جانا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا سے زیادہ اس آخرت کی فکر کیا کرتے تھے اور اس دنیا سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کیا کرتے تھے، اور اس دنیا کی فتنوں سے اپنے آپ کو اللہ کے رسول نے بچنے کی کوشش کی۔ اور صحابہ سے آپ نے فرمایا تھا، جب آپ نے آخری خطبہ دیا مسجد نبوی میں تو آپ نے فرمایا تھا وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا خَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي وَلَكِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا أَن تَنَافَسُوا فِيهَا۔ اے میرے صحابہ مجھے اس بات سے ڈر نہیں لگ رہا ہے کہ میرے بعد تم شرک کرنے لگو گے، لیکن مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ میرے چلے جانے کے بعد تم دنیا سے بڑی محبت کرنے لگو گے، تم دنیا دار بن جاؤ گے، تم دنیا سے بڑے تعلق اپنانے لگو گے، صرف دنیا کے پیچھے دیوانے بن جاؤ گے۔ واقعی محمد رسول اللہ کی الفاظ صحیح ہے۔ آج ہم جب اپنے زمانے، اپنے دور، اپنے حاضر اور اپنے سماج کے اوپر غور کرتے ہیں تو میرے بھائیوں لوگ بلڈنگوں پہ بلڈنگیں بنا رہے ہیں، لوگ مال پہ مال جمع کر رہے ہیں، لوگ بینک بیلنس جمع کر رہے ہیں، لوگ گاڑیوں پہ گاڑیاں خرید رہے ہیں، لیکن میرے بھائیوں آخرت کی ذرہ برابر فکر نہیں ہے، آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے، آخرت کو اپنانے کی کوشش نہیں کی جا رہی ہے، بلکہ اللہ کے رسول نے کبھی یہاں تک بھی فرمایا تھا سب سے بڑا عقلمند وہ ہے، سب سے بڑا چتر وہ ہے، سب سے بڑا چالاک وہ ہے، سب سے بڑا ہوشیار وہ ہے جو دنیا کے اندر رہ کر کی آخرت کی فکر کرتا ہو۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ سب سے بڑا ہوشیار، چالاک، چتر وہ ہے جو مرنے کے بعد کی تیاری کرتا ہو، کہ اللہ کے رسول نے کبھی فرمایا تھا۔ تو دنیا کا یہ فتنہ، دنیا کی محبت کا یہ فتنہ میرے بھائیوں اتنا زبردست فتنہ ہے کہ آج لوگوں نے دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا ہے۔ قرآن کی آیت کو ذرا دیکھیے، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون۔ اے دنیا والوں کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں آزمائے گا نہیں، تیرا امتحان نہیں لے گا؟ ایسا تم نے سمجھ لیا کہ ہم کھائیں گے، پیئیں گے، انجوائے کریں گے، ہم مستی کریں گے، دنیا میں زندگی جیسے چاہیں گزار لیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائے گا نہیں۔ اے نوجوانوں، اے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں اور سماج کے لوگوں، جھارکھنڈ کے میرے بھائیوں ذرا سوچو، اللہ فرما رہا نہیں، اگر تمہارا یہ گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں چیک نہیں کرے گا، ہمارا ایمان کا امتحان نہ لے گا، میرے بھائیوں تم غلط ہو، اللہ تعالیٰ تیرا امتحان لے گا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اللہ فرماتا میرے بندو ہم نے تم سے پہلے 69 امتیں جو گزری ہیں ہم نے انہیں بھی آزمایا ہے، ہم نے انہیں بھی چیک تو کیا ہے، ہم نے انہیں بھی آزمایا ہے۔ اے امت محمدیہ ہم تمہیں بھی آزمائیں گے، ہم تمہیں بھی چیک کریں گے۔ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ کون جھوٹا مسلمان ہے اور کون سچا مسلمان ہے، ہم آزمائیں گے، ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا ہے اور اب تمہیں بھی ہم آزمائیں گے۔ پہلے کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے آزمایا ہے، اگر واقعات کی طرف جائیں گے تو میرے بھائیوں اتنا وقت نہیں ہے کہ ان تمام واقعات کو آپ کے سامنے رکھا جائے۔ آزمایا، کئی طریقے سے آزمایا،
ایمان کا امتحان لیا، لیکن پھر بھی اس میں کھڑے اترے بہت سے لوگ، اپنے آپ کو جلانا، اپنے آپ کو قتل کروانا گوارا کر لیا، لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا۔ میرے بھائیو، فرعون کی اس بیوی کا بھی واقعہ کبھی آپ پڑھ لیجئے گا۔ فرعون کی بیوی نے جب اس کی بیٹی فرعون نے کی بیوی نے بھرے اعلان میں فرعون کے خلاف آواز اٹھائی تھی، تو اس بیوی کے ساتھ جو سلوک ہوا قرآن کریم کے اندر وہ پورے واقعات موجود ہیں۔ دور حاضر کے جو فتنے ہیں، یہ دنیا کا جو فتنہ ہے، یہ مال کا فتنہ، اس سے اپنے آپ کو بچائیے۔ اور ابھی شادی بیاہ کے جو دور چل رہے ہیں جہیز کے، میرے بھائیو اس سے تو کم سے کم اپنے آپ کو بچائیے۔ دور حاضر کا ایک اور ڈینجر فتنہ جو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کی آیت میں نے پڑھی ہے، حدیث جو میں نے پڑھی اس کو ذرا دیکھیے۔ ما ترکت بعدی فتنة نظر علی الرجال من النساء۔ اس دور کا ایک بہت بڑا فتنہ یہ ہے کہ مردوں کے لیے عورت سے بڑھ کر کے کوئی دوسرا فتنہ نہیں ہے۔ عورت اس دور کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے میرے بھائیوں، اور خاص کر کے وہ عورت جو اسلام کی لباس میں نہ ہو بلکہ ایسے لباس میں ہو جس لباس میں وہ اگر چلے، جس لباس میں اگر وہ پہن کر کے چلے تو مرد، نوجوان کیا بوڑھے بھی اپنے ایمان کو بچانا ان کے لیے بھی مشکل ہو جائے۔ آج ہمارے زمانے کے اندر عورت کا فتنہ ایک بہت بڑا فتنہ بن گیا ہے، بہت بڑا فتنہ بن گیا۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ما ترکت بعدی فتنة نظر علی الرجال من النساء، مردوں کے لیے ہم نے عورتوں سے بڑھ کر کے کوئی فتنہ نہیں چھوڑا۔ شادی بیاہ میں اور جلس و جلوس کے اندر کم سے کم آپ دیکھیے عورت کی لباس، عورت پورا کا پورا پردہ ہے، چھپانے کی چیز ہے۔ المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشیطان، پورا کا پورا پردہ ہے۔ ابھی آپ باہر گھومیے تو پتہ چلے گا اتنی رات کو کتنی لڑکیاں بغیر حجاب کی چل رہی ہیں اور کس لباس میں چل رہی ہے۔ عورت دنیا کی سب سے قیمتی دولت بھی ہے، کبھی آپ نے فرمایا المرأة الصالحہ، سب سے قیمتی دولت دنیا کی نیک عورت ہے، نیک عورت۔ لیکن اگر یہ عورت، اگر یہی عورت نیک سے ہٹ جائے اور شرارتی کرنے لگے، غیروں کے طریقوں کو اپنانے لگے، انہی جیسے کپڑے پہننے لگے۔ آج دیکھیے برقع بھی پہن رہا ہے تو ڈسکو برقع، برقع بھی پہن رہا ہے، حجاب بھی پہن رہی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ حجاب پہنی ہی نہیں ہے، پورا جسم نظر آ رہا ہے۔ اس کو کون سا برقع اور کون سا حجاب نظر، اس کو نام دے دیا جائے سمجھ میں نہیں آتا۔ بھائی کے سامنے بہنیں ایسے نقاب اور ایسے برقعے پہن رہی ہے لیکن کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، پورا چست، پورا جسم کا اتار چڑھاؤ نظر آ رہا ہے۔ یہ برقع نہیں، یہ لڑکوں کو اپنے طرف مائل کرنے کا ایک لباس ہے، لباس۔ اس برقعے کو ہٹاؤ اور وہ برقع پہنو جس سے آپ کا پورا جسم نہ دکھتا ہو، پورا جسم آپ کا ڈھک جائے۔ کبھی آپ نے فرمایا تھا کہ میری اس امت کے اندر ایک ایسی عورتیں آئیں گی، نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات۔ میری امت کے اندر کچھ لڑکیاں ایسی آئیں گی جو کپڑا تو پہنیں گی لیکن ننگی نظر آئیں گی، ننگی نظر آئیں گی، کپڑا پہنے کے باوجود اس کے جسم کا پورا اتار چڑھاؤ نظر آئے گا۔ واقعی میرے بھائیوں، آج ہمارے سماج کی کچھ لڑکیاں ایسے کپڑے پہنا کرتی ہیں، اتنا پتلے، اتنا لباس، باریک لباس،
کہ اس کا جسم کا پورا اتار چڑھاؤ نظر آتا ہے. اور کچھ لڑکیاں اتنے زیادہ ٹائٹ کپڑے پہنتی ہے کہ اس چلنے سے پتہ چلتا ہے اتار چڑھاؤ پورا نظر آتا ہے. اسی کو تو محمد رسول اللہ نے فرمایا نساء کاسیات عاریات ممیلات. فرمایا ایسی لڑکیاں آئیں گی جو کپڑا پہنیں گی لیکن ننگی نظر آئیں گی. مائلات ممیلات. ایسی کپڑا پہننے کا مقصد ہی یہی ہوگا کہ لڑکے میرے طرف مائل ہوں, میں لڑکوں کی طرف مائل ہوں. یعنی اس کا شارٹ کٹ اور کھلے الفاظ میں یہ کہہ دوں, لڑکا مجھے دیکھے میرے طرف مائل ہو, مجھ سے بات کرے, میں لڑکوں سے بات کروں, اس کپڑے کا پہننے کا مطلب یہی ہوگا. میرے بھائیوں آج تو حد ہو گئی, حدیں پار کر دی ہماری اس قوم کی لڑکیوں نے. میرے بھائیوں کرناٹک کی وہ لڑکی جو مسکان خان لڑکی ہے جنہوں نے حجاب کے پر نعرہ تکبیر کہہ کر کے میرے بھائیوں آواز اٹھائی کہ ہم حجاب نہیں چھوڑ سکتے, ہم اپنی عزت کا سودا نہیں کر سکتے, ہمیں پڑھائی پڑھنے دو یا نہ پڑھائی پڑھنے دو, ہمیں نوکری کرنے دو یا نہ کرنے دو, ہم حجاب سے سمجھوتا نہیں کر سکتے. اور فلسطین کی اس لڑکی کا بھی نام سنا ہوگا جس لڑکی نے کہا تھا اے میڈیا والو, اے سوشل میڈیا والو, میری تصویر ابھی مت لو, ابھی میرے دوپٹے میرے سر سے نکلے ہوئے ہیں, مجھے دوپٹہ اوڑھ لینے دو, تب میری تصویر کھینچ لینا, تب میری تصویر لے لینا. وہ لڑکیاں وہ تھی جو پردہ کیا کرتی تھی, جو اللہ سے ڈرا کرتی تھی.